اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ صلوات مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں برپا کی گئی اس مجلس میں میں نے آپ کی خدمت میں سورہ حجر کی آخری آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے میرے حبیب، اپنے پروردگار کی تسبیح کر، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، ساجدین میں سے ہو جا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے پروردگار کی عبادت کر، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک کہ تجھے یقین نہ آ جائے۔ یہ ایک اجمالی ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ پہلا سوال اس آیت کے ترجمے کو سننے کے بعد یہ آتا ہے کہ کیا پیغمبر اکرم یقین کی منزل پر نہیں ہیں؟ جو پروردگار یہ کہہ رہا ہے حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تجھے یقین آ جائے، تو جو یقین کی منزل پر نہ ہو اسے ہم پیغمبر مانتے ہی نہیں ہیں۔ یقین کی آخری منزل پر فائز ہے، اسے یقین نہ ہو تو کسے یقین ہوگا؟ تو مرحلہ یہ ہے کہ یہاں دیکھنا یہ کہ اس یقین سے کیا مراد ہے۔ اس یقین کی بحث کو میں مقدمہ بناؤں گا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ایک لقب کو بیان کرنے کے لیے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک لقب کہ جو لقب معصومین میں بے نظیر ہے، یعنی کسی اور معصوم کے لیے ہمیں یہ لقب نہیں ملتا، اور یہ لقب جو حضرت زہرا کے لیے استعمال ہوا ہے، جس کیفیت میں استعمال ہوا ہے، کسی معصوم کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ اہل بیت علیہم السلام یقیناً یعنی ان ہستیوں کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے آنے والے زمانے کے مصائب اور حالات کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارے شیعہ کس مشکل دور سے گزریں گے، رہتی دنیا کے لیے اپنے تعارف کا جو انتظام کیا ہے اسے باب الزیارہ کہتے ہیں۔
آپ اہل بیت کی شناخت کرنا چاہتے ہیں، اہل بیت کو اہل بیت کی زبان سے پہچاننا چاہتے ہیں، اہل بیت کے تعارف کو خود ان کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، باب زیارہ، زیارت کے ذریعے سے کیا چاہتے ہیں؟ کئی مقاصد ہیں اہل بیت کے۔ ایک مقصد یہ ہے اہل بیت کا، اہل بیت چاہتے ہیں ہمارے مومن، ہمارے محب ہم سے رابطے میں رہے، ہم سے ارتباط میں رہے، اہل بیت چاہتے ہیں یہ ہیں۔ لہذا بے تحاشا روایات ہمارے پاس موجود ہیں اس ثواب کے سلسلے میں کہ جو زیارات کے لیے نقل ہوا۔ حتیٰ اچھا بعض جس کی جیسی کیفیت ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے، زیارت کے لیے، آپ کے لیے وہ روایات ہمارے پاس موجود ہیں جو کسی زیارت کے لیے نہیں ہیں۔ ہر عبادت کے لیے یہ ہے کہ اگر جان کا خطرہ ہو ترک کر دو، لیکن خدا جانے حسین کس مقام پر ہے کہ فرمایا اگر جان کا خطرہ ہے تب بھی زیارت کے لیے آؤ، کہا اگر مال کا خطرہ ہے ترک کر دو، حسین کی زیارت کو کہا اگر مال کا نہیں آبرو کا خطرہ ہو تب بھی جاؤ زیارت کے لیے۔ میں نہیں جانتا کہ مولا حسین کس مقام پر ہیں عند اللہ، لیکن سمجھ میں یہ آتا ہے جتنے خطرے میں ثواب زیارت کرو گے اتنا ثواب زیادہ دیں گے، جتنی مشکل کے ساتھ زیارت کرو گے اتنا ثواب زیادہ دیں گے۔ پتہ نہیں حسین کا مصائب سے رابطہ کیا ہے کہ خدا چاہتا ہے تم اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال کر کم از کم حسین کی کسی مصیبت کو در کرنے کی کوشش کرو۔ لہٰذا امام حسین کی فضیلت یہ ہے کہ امام حسین کی زیارت کے ثواب کے لیے جو تقریباً کہیں نہیں ملتا، کہ زائر اگر کما حق ہو زیارت امام حسین کرے گویا اس نے اللہ کی زیارت کی اس کے عرش پر، اللہ کی زیارت کی اس کے عرش پر۔ یہ مقام زیارت امام حسین ہے۔ اب مسئلہ بہت سارے غریب مومنین ہیں، مولا ہم نہیں جا سکتے زیارت کے لیے، کیا کریں؟ کہا پھر بھی زیارت ترک نہیں کرنا۔ لہذا میں مومنین کو اکثر جگہ یہ وصیت کرتا ہوں، یہ توصیہ کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں زیارات کی تلاوت کو ایک لازمی جز بنائیں، لازمی جز بنائیں، کم از کم ہفتے میں کوئی ایک زیارت ضرور پڑھا کریں۔ زیارت وارثہ، زیارت امین اللہ، زیارت حضرت زہرا، زیارت امام زمانہ علیہ السلام، کوئی ایک زیارت اپنی زندگی کا لازمی جز بنائیں، اور پھر جب آپ لازمی جز بنائیں گے اس کی برکات کو اپنی زندگی میں دیکھیے گا۔ امام کی مظلومیت کا مقام بھی ہے، مومنین سے محبت کا مقام بھی ہے۔ کہا کچھ نہیں کر سکتے ہو، اپنے گھر کی چھت پر جاؤ، دائیں بائیں دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو ایک مرتبہ کربلا کی طرف متوجہ کر کے کہو السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، تمہارے لیے زیارت کا ثواب لکھا جائے گا۔ کتنا مظلوم ہے حسین، اپنے مومنین سے صرف ایک سلام کا طلبگار۔ کیوں چاہتے ہیں اہل بیت؟ ایک مرحلہ یہ ہے کہ مومن ارتباط میں رہے اپنے زمانے کے امام سے، ائمہ سے ارتباط میں رہے، جب تک مرتبط رہے گا منحرف نہیں ہوگا۔ دوسرا ذریعہ اپنے تعارف کروا رہے ہیں، ائمہ نے اپنا تعارف کرایا ہے زیارت ناموں میں، لہٰذا ہر امام کے آپ کو کئی زیارت نامے ملیں گے، ہر زیارت نامے کے اندر ایک الگ دنیا ہے، ایک الگ فضائل کا بحر ہے۔ اسی طرح سے زیارت جامع کبیرہ واقعاً ایک بحر فضائل اہل بیت علیہ السلام ہے، کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اسے بیان کریں، ہم اسے پڑھیں اور ہم اسے سمجھیں۔ اب جب آپ اہل بیت کی زبان سے اہل بیت کے تعارف کی منزل میں آ کر مختلف زیارت ناموں کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت زہرا کی زیارت ہر ایک سے مختلف ہے۔ وہ الفاظ، وہ القابات، وہ سلسلے ملیں گے جو کہیں نہیں ملیں گے۔ لہذا حضرت زہرا کی زیارت شروع ہوتی ہے، واقعاً بڑے عجیب مقامات ہیں۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ فرمایا یا ممتحنۃ امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک ووجدک صابرا۔ واقعاً یعنی اس ایک ٹکڑے کو اگر انسان کھولنا چاہے تو اتنے مطالب ہیں کہ انسان بیان نہیں کر سکتا۔ میں صرف ایک جھلک آپ کی خدمت میں، اس سے زیادہ میری حیثیت نہیں ہے۔ فضائل اہل بیت بیان کرنا مجھ جیسے ادنا طالب علم کی حیثیت ہی نہیں ہے، میرا علم نہیں ہے، ہماری جہالت ہے، لیکن وہ جو صدقہ ان کے دربار سے ملا ہے اس کی وہ حیثیت نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کے فضائل واقعی بیان کر سکیں۔ لہٰذا ان کے دروازے سے جو نور صدقے میں ملا ہے اس کی ایک جھلک آپ کے ساتھ تبرک کے طور پر تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ ترجمہ کیا؟ یا ممتحنہ، تو اے وہ جس کا امتحان لیا گیا، کس نے لیا؟ الذی خلق، کے
جس نے تجھے خلق کیا، قبل ان یخلقک، جس نے تیرا امتحان لیا کب؟ تجھے خلق کرنے سے پہلے، ووجدک صابرا، اور تجھے اس امتحان میں صابرہ پایا۔ تو میں سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اس پہ غور کیجئے گا، مراد کیا ہے؟ جو ابھی خلق نہیں ہوئی اس کے امتحان کا معنی کیا ہے؟ خلقت سے پہلے امتحان کا معنی کیا ہے؟ یہ مفصل بحث ہے، میں عرض کروں گا۔ آج میں اس بحث پہ نہیں ہوں، آج مقام بحث یہ کہ اس ممتحانہ سے مراد کیا ہے، صرف یہ ایک مقام عرض کروں گا اور انشاءاللہ آپ کی زحمتوں کو تمام۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے حبیب جب تک تمہیں یقین نہ آ جائے، جب تک تم یقین کی منزل میں، اے میرے مولا کیا یہ نبی تیرا یقین کی منزل پر نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو یقین کی اعلیٰ ترین منزلوں پر ہے۔ اس کا وسیع یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ لو کشف الغطاء مزددت یقیناً، اگر علی کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے جائیں تو علی کے یقین میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ تو جو دروازے کے یقین کا یہ مقام ہے، خود شہر یقین کی کس منزل پر ہوگا؟ خود شہر کس منزل پر ہوگا؟ اور پھر شاید وہاں سے جواب آئے، جو یقین نہ رکھتا ہو ہم اس سے کلام کرتے ہی نہیں ہیں۔ لہذا یہ مرحلہ یہ نہیں ہے۔ تو اب مسئلہ ہے کہاں سے پوچھیں؟ تو جب تک دوبارہ اہل بیت کے دروازے پر جا کر بھیک نہیں مانگیں گے جواب نہیں ملے گا۔ تو جب ہم نے اہل بیت سے پوچھا کہ مولا مراد کیا ہے، فرمایا اس یقین سے مراد منزل موت ہے۔ پس موت کا ایک نام قرآن میں یقین ہے۔ تو پوچھنے والے نے یہ بھی پوچھ لیا کہ مولا موت کو یقین کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا موت کا مرحلہ وہ ہے کہ جب موت کا مرحلہ آتا ہے سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ جب سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں تو ساری حقیقتیں آشکار ہو جاتی ہیں۔ جب حقیقتیں آشکار ہو جاتی ہیں تو پھر سوائے یقین کرنے کے کوئی چارہ نہیں رہتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس یقین پر مومن بھی پہنچے گا، اس یقین پر کافر بھی پہنچے گا، اسی یقین کے مرحلے پر شہید بھی پہنچے گا۔ تو پھر فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ فرمایا فرق ہے یقین کے اپنے مراتب میں، پہلا مرحلہ۔ دوسرا، خود کافر کو یقین کس بات کا ہوگا؟ کافر کو یقین اس بات کا ہوگا کہ میں خسارے میں ہوں۔ مومن کو یقین کس کا ہوگا؟ اس بات کا ہوگا کہ میں فائدے میں رہ گیا۔ لیکن شہید وہ کس مقام پر جائے گا؟ کہا یقین اپنے مراتب رکھتا ہے، یقین کے اپنے مراتب ہیں، اور اس اعتبار سے درجہ بندی ہوتی ہے، اسی اعتبار سے مقامات عطا ہوتے ہیں۔ تو اب اگر شہید، کیونکہ شہید کا مسئلہ یہ ہے کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا نہیں ہے، پروردگار اس کے سارے گناہ معاف کر کے ملکوت کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے۔ یعنی شہید یقین کی منزل پر موت سے پہلے یقین کی منزل کو طے کرتا ہے۔ تو جب یقین کی منزل کو طے کر لیا تو موت تحصیل حاصل ہو جاتی ہے۔ کہا نہیں، درجات کا مسئلہ ہے، یقین کے اعتبار سے درجات ہیں۔ 3 درجے علماء نے نقل کیے ہیں۔ فرمایا ایک یقین کہلاتا ہے علم الیقین، ایک کہلاتا ہے عین الیقین، اور ایک کہلاتا ہے حق الیقین۔ ان تینوں درجوں کے لیے جو مثال دی جاتی ہے، میں ایک یہ مقدمتاً عرض کر رہا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے بعض کے ذہنوں میں یہ سوال آ بھی جائے، رد شبہ پہلے کر دیتا ہوں۔ اس کو سمجھانے کے لیے آگ کی مثال دی جاتی ہے۔ بعض علماء نے بھی اعتراض کیا اس کے اوپر کہ پروردگار کی ذات اس سے مبرہ ہے کہ اس کی ذات کو آگ سے تشبیہ دی جائے۔ خدا نہ خواستہ، نعوذ باللہ من ذالک، ہم کسی ایسے مقام پر نہیں ہیں کہ ہم خدا کی ذات کو آگ سے تشبیہ دیں، ایسا کوئی مقام نہیں۔ ہم کس مقام میں ہیں؟ ہم صرف مراتب یقین کو ایک محسوس مثال سے سمجھانے کے لیے مثال کا سہارا لے رہے ہیں، ورنہ یہی مراتب عند اللہ، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے یہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ جو صاحب مرتبہ ہے وہ خود اس کو بیان کرتا ہے۔ مومن سے یقین کی منزل پر دنیا کے اندر جو کم ترین درجہ مانگا گیا ہے وہ علم الیقین ہے۔ علم الیقین کا اصل کیا ہے؟ علم الیقین کا اصل ہے اثر سے مؤثر تک پہنچنا۔ اللہ کے اوپر جو ہمارا اعتماد ہے، ہمارا یقین ہے، غیب کے اوپر جو ہمارا ایمان ہے اور یقین ہے، اس میں کم از کم اس منزل تک پہنچنا ضروری ہے۔ یعنی کیا؟ اثر سے مؤثر تک۔ اثر سے مؤثر کیا ہے؟ آپ ساحل سمندر پر گئے اور آپ نے دیکھا کہ سمندر کے ساحل پر پیروں کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ آپ نے دور دور تک دیکھا، کوئی دکھائی نہیں دے رہا۔
لیکن کیا آپ یقین کر لیں گے کہ یہاں کوئی نہیں آیا تھا؟ جتنی مرضی کوشش کر لے کوئی آپ یقین نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ پیروں کے نشان بتلا رہے ہیں کہ یہاں سے کوئی گزر کر. جتنا میں ایک اندازہ بتا رہا ہوں، صرف ایک اندازہ بتا رہا ہوں، جتنا یقین آپ کو اس بات پر ہے کہ پیر کا نشان اگر ہے تو کوئی آیا ہوگا، اتنا ہی یقین آپ کو خالق کائنات پر ہونا چاہیے. اتنا ہی یقین ہونا چاہیے، کم از کم یقین کا یہ لیول کہ اگر یہ کائنات بنی ہے تو بنانے والا ہونا چاہیے. کم از کم یہ یقین. اب اگر ہے تو پھر توکل کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، جو کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا تفصیل سے. کم از کم یہ درجہ. اب چونکہ یہ جو مثال ہے قدموں کی، اس میں گنجائش نہیں ہے، لہذا علماء نے اس مثال سے تمسک کیا. اگر آپ کہیں دھواں اٹھتا ہوا دیکھیں گے، یقین ہو جائے گا آپ کو کہ آگ لگی ہے. سوال، کیا آپ نے آگ دیکھی؟ ابھی نہیں دیکھی، لیکن اثر مؤثر کا بتا دے رہا ہے. بغیر آگ کے دھواں نہیں اٹھتا. تو جتنا یقین آپ کو دھواں دیکھ کر آگ پر ہوتا ہے، کم از کم اتنا خالق کائنات پر ہونا چاہیے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر میں نے دیکھ لیا، جا کر تھوڑی ہمت کر لی، ذرا فاصلہ طے کر لیا، اور فاصلہ طے کرنے کے بعد میں پہنچ گیا، میں نے جا کر دیکھا واقعی آگ لگی ہوئی ہے. اب بتلائیے کہ جب میں نے دھواں دیکھ کر آگ کا یقین کیا تھا اور اب آنکھوں سے آگ کو دیکھ رہا ہوں، تو یقین میں فرق ہے یا نہیں؟ اسی کو آنکھوں سے دیکھ کر یقین کرنے کو کہتے ہیں عین الیقین. اب یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ عند اللہ اس مقام پر پہنچے کہ اسے عین الیقین کا مرحلہ حاصل ہو جائے. یہ مقام کس کا ہے کہ جب اس سے پوچھا گیا، یا علی تم جس خدا کی عبادت کرتے ہو اسے کبھی دیکھا ہے؟ میرے مولا نے پلٹ کر جواب دیا، علی جس خدا کو نہ دیکھے اس کی عبادت نہیں کر سکتا. یہ سننا تھا. سوال کرنے والا ایک مرتبہ پریشان ہو گیا، پریشان ہو کر پوچھا کہ واقعی دیکھا ہے تم نے؟ علی نے کہا تم سمجھ رہے ہو کہ خدا آنکھوں سے، اس بدن کی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے. وہ بے وقوف، جو بدن کی آنکھوں سے دکھائی دے وہ علی کا خدا ہو ہی نہیں سکتا. جو بدن کی آنکھوں سے دکھائی دے جائے وہ علی کا خدا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو بدن کی آنکھ سے دکھائی دے رہا ہے وہ محدود ہے. علی کے تو فضائل محدود ہیں، تو علی کا خدا کتنا لامحدود ہوگا؟ تو کہا وہ ایسا نہیں ہے جو آنکھ سے دکھائی دے. پھر کہا پھر کون سی آنکھ؟ کہا اس خدا کو دیکھنا ہے تو دل کی آنکھ سے دیکھو، اسے دل کی آنکھوں سے دیکھو. منزل کیا ہے؟ عین الیقین. یہ ایک مرحلہ. ہم نے جا کر آگ دیکھ بھی لی، کیا اس کے باوجود بھی کچھ ضروری ہے؟ کیا اس کے بعد بھی مزید یقین آنے کی کوئی کمی باقی رہ گئی ہے کہ اس سے زیادہ بھی کوئی یقین حاصل ہو جائے؟ اب آج کل کی ٹیکنالوجی ہے، نوجوان جانتے ہیں، واٹس ایپ پہ ویڈیوز بھی چل رہی ہیں. ایسی ٹیکنالوجی ہے جو یہاں پر اس وقت آگ لگا کے دکھا دے گی. آپ دیکھیں گے بالکل آگ ہوگی، دھواں بھی اٹھ رہا ہوگا. اب اس کی حقیقت کیا ہے یہ کیسے پتہ لگے گا؟ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ حقیقی آگ ہے یا نہیں؟ آخری راستہ صرف یہ ہے، اگر آگ کی حقیقت کو بما ہوا حقیقت درک کرنا ہے، اپنے آپ کو آگ میں ڈال دو. اس لیے کہ حقیقی آگ ہوگی تو اثر دکھائے گی. اب جب حقیقی آگ اثر دکھاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آگ کا اثر کیا ہے؟ آگ کا پہلا اثر حرارت کا انتقال ہے. پہلا اثر کیا ہے؟ حرارت کا انتقال. یہ کوئی بھی شے آگ کے نزدیک جائے گی پہلے گرم ہوگی. اب گرم ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اشیاء دو طرح کی ہوتی ہیں آگ کی نسبت. کچھ اشیاء وہ ہیں کہ جو آگ کے مزاج سے موافقت رکھتی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو آگ کے مزاج سے موافقت نہیں رکھتی. تو اب جو آگ کے مزاج سے موافقت نہیں رکھتی وہ کیا ہوتا ہے؟ گرم ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد اس میں آگ لگ جاتی ہے. آگ لگنے کے بعد وہ راکھ میں تبدیل ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے. لکڑی کا مزاج نہیں ہے، کپڑے کا مزاج نہیں ہے، پلاسٹک کا مزاج. تو کیا ہوتا ہے؟ ایک حد تک گرم ہوتی ہے، لیکن اس سے آگے بڑھے تو جل جاتی ہے. لیکن جس کے ساتھ موافقت ہو آگ کی، جو آگ کے مزاج سے موافقت رکھتا ہو، وہ پہلے گرم ہوتا ہے. گرم ہونے کے بعد آگ کا پہلا اثر لیتا ہے، پھر آگ کی صفات کو اپنے اندر جذب کرنا شروع کر دیتا ہے. آگ کی صفات کو اپنے اندر جذب کرنا شروع کر دیتا ہے. مثلا آپ نے لوہا ڈالا، لوہا پہلے گرم ہوگا، گرم ہونے کے بعد
آگ کی صفات کو اپنے اندر جذب کرنا شروع کر دے گا۔ ایک موقع ایسا آئے گا کہ لوہے میں اور آگ میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا، ہوگا نا، مشکل ہو جائے گا، پہچاننا مشکل ہو جائے گا، آگ کون سی ہے، لوہا کون سا ہے۔ تو آگ کے اندر یہ مقام آ سکتا ہے، آگ کے اندر یہ مقام آ سکتا ہے کہ آگ میں اور لوہے میں فرق کرنا مشکل ہو جائے، یہ تو آگ ہے۔ وہ پروردگار کی ذات، اب خدا جانے جو پروردگار کے حوالے سے حق الیقین کی منزل پر پہنچ جاتا ہوگا وہ کس مقام پر ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن پہلے اثرات کو قبول کرتا ہوگا، اثرات کو قبول کرنے کے بعد صفات کو اپنے اندر جذب کرنا شروع کرتا ہوگا۔ تو جب خدائی صفات کو جذب کرتا ہوگا تو پھر یہ کیفیت آ جاتی ہوگی نا کہ کبھی کبھار اس میں اور خدا میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہوگا۔ لیکن یہاں افراط و تفریط کا مسئلہ ہے، اگر آپ نے لوہے کو آگ کہہ دیا تب بھی غلط ہے، اگر آپ نے آگ کو لوہا کہہ دیا تب بھی غلط ہے۔ آگ آگ رہتی ہے، لوہا لوہا رہتا ہے۔ اگر عبد حق الیقین کی منزل پر پہنچ بھی جائے اور ان صفات الہیہ کا حامل ہو بھی جائے، اس کی ذات سے اللہ کی صفات کا اظہار ہونا شروع بھی ہو جائے، مظہر صفات الہی بن کر سامنے آ جائے، تب بھی خالق خالق رہتا ہے، عبد عبد رہتا ہے۔ اب یہی سمجھ میں آیا، حق الیقین تک پہنچنے والے عام افراد نہیں ہوتے بلکہ امین صفات مظہر الہی ہوتے ہیں۔ لہذا جہاں پر مرحلہ یہ آیا کہ اپنی امانت کو ظاہر کرنا تھا، ایک مرتبہ سر کو سجدے میں رکھا، سجدے میں رکھ کے کرنے کے بعد کہا کفا بی عزن ان اکون لکا عبدن، اے میرے پروردگار مجھ علی کی عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تاکہ بندے میں اور رب میں فرق باقی رہے۔ لیکن دنیا ہے جو افراد کا شکار ہو جاتے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں رب علی ہے، جو تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں علی رب ہے، دونوں ہی منحرف ہیں، دونوں کا راستہ غلط ہے۔ عبد عبد رہتا ہے، رب رب رہتا ہے۔ لیکن یہیں پر ایک مسئلہ اور سمجھ میں آیا ہے، وہ کیا ہے کہ معراج کا ایک مقام ہے کہ جہاں پر دو نور ایک ساتھ جا رہے ہیں، ایک مقام پر پہنچنے کے بعد ایک نور ٹھہر جاتا ہے، اور ٹھہرنے کے بعد کیا کہتا ہے، میں اس سے بال برابر بھی اگر آگے گیا تو جل جاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے آگے اب پروردگار کی معرفت کا وہ مقام شروع ہو رہا ہے جہاں میں موافقت نہیں رکھتا۔ اگر میری موافقت کی حد کو پار کیا تو وہ نور اتنا قوی ہے کہ مجھے جلا کر رکھ دے گا، جو موافقت رکھتا تھا وہ نالین سمیت آگے بڑھ گیا۔ یہاں تک آپ کو لایا کس لیے ہوں؟ اس لیے کہ اب یہیں سے ایک مرحلہ ہے جس کو طے کرنا ہے، اور آپ کی زحمتیں تمام۔ وہ مرحلہ کیا ہے؟ عربی میں آزمائش، چیک کرنا کسی کو، کئی اس کے مادے ہیں۔ اختبرا اسی مادے سے ہے، اسی معنی میں ہے۔ مبتلا، ابتلا اسی مادے میں ہے، اور اسی مادے سے ہے لفظ امتحان۔ تینوں کا معنی تقریباً چیک کرنا، ٹیسٹ کرنا، لیکن تینوں میں فرق ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، صرف امتحان کے مادے کو تھوڑا سا آپ کے لیے ایکسپلین کروں اور زحمتوں کو تمام کروں۔ عرب کہاں کہتے ہیں کہ امتحانہ فلاں شے کا امتحان ہوا؟ کہاں کا جہاں امتحان کی کیفیت کیسی ہو، انہوں نے کیفیت کو، یہ لغت دانوں نے بیان کیا ہے، کہا کہ امتحان کی کیفیت وہ ہے جہاں کسی شے کا ایسے امتحان لیا جائے کہ اس میں سے جو اس کی ناخالصیاں ہیں وہ دور ہو جائیں، وہ چیز پاک ہو جائے، وہ چیز صاف ہو جائے، اور جب وہ شے صاف ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ ٹیسٹڈ ہے۔ اب یہ ہمارے ہاں بھی رائج ہے، دوائیں بنائی جاتی ہیں، میڈیسنز بنائی جاتی ہیں، پروڈکٹ بنایا جاتا ہے۔ پروڈکٹ کو بنانے کے بعد کیا کہا جاتا ہے؟ جب مارکیٹ میں لایا جاتا ہے اس سے پہلے اس کے اوپر سٹیمپ لگائی جاتی ہے کہ ہاں ٹیسٹڈ۔ ٹیسٹڈ جو چیز آتی ہے اس کے بارے میں جو پروڈکٹ بنانے والا ہوتا ہے اس کو یقین ہوتا ہے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ جتنے بھی الیکٹرانک آئٹمز آتے ہیں یہ ایک دفعہ ٹیسٹ ہو کر آتے ہیں، چونکہ ٹیسٹ ہو کر آتے ہیں اس لیے گارنٹی دی جاتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی کو کہ اس نے بغیر چیک کیے کسی چیز کی گارنٹی لی ہو؟
انسان بھی یہ کام نہیں کرتے. پہلے چیک کرتے ہیں, چیک کرنے کے بعد جب اسے پاس پاتے ہیں تو پھر اس کی گارنٹی لیتے ہیں. اس عمل کا نام ہے امتحان. اور اس کی جو مثال لغت میں دی جاتی ہے وہ کیا کہا, امتحان یعنی جس طرح سے سونے کو اس کی ناخالصی سے نکالنے کے لیے آگ میں ڈالا جاتا ہے, اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے. اب رب سمجھ میں آیا؟ مقام یقین, مثال اور وہ جگہ جہاں تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. کیا کہا جب سونے کو امتحان کیا جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ آگ میں ڈالا جاتا ہے. جتنی آگ کی حدت بڑھتی چلی جاتی ہے, جتنا سونا آگ کی اس اثرات کو لیتا چلا جاتا ہے, جتنا سونا آگ کی صفات کو قبول کرتا چلا جاتا ہے, اتنا خالص ہوتا چلا جاتا ہے. اب یہ جو کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا گولڈ, 17 کیرٹ گولڈ, 18, 19, 20, 24, یہ جو کیرٹ آف گولڈ ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ کیرٹ آف گولڈ کا مطلب ہوتا ہے جتنا کیرٹ زیادہ ہے اتنا زیادہ پاک ہے, اتنا زیادہ صاف ہے, اتنا زیادہ پیوریفائیڈ ہے. لہذا جس سونے کو آپ یہ کہیں گے اس میں بالکل بھی کوئی اور دھات, اس کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے, اسے آپ کہیں گے یہ بالکل پاک سونا ہے, یہ بالکل خالص ہے. اب جو بالکل خالص ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی بھی ناخالصی نہیں پائی جاتی, اس کے اندر کوئی بھی عیب نہیں پایا جاتا, اس کے اندر کوئی بھی خرابی نہیں پائی جاتی. جس کو عرب پاس کر دیں اسے کہتے ہیں ممتحن, یہ ٹیسٹڈ ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ ٹیسٹڈ. اب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا لقب کیا ہے؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا لقب ہے ممتحنہ. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. یعنی کیا؟ اللہ نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے, اللہ نے اس کو ٹیسٹ کرنے کے بعد پاک کیا ہے, پاک کرنے کے بعد ہر برائی سے اسے دور رکھا ہے. تو آپ کہیں گے نا کہ یہ بات آپ کہاں سے لائے؟ قرآن میں کہیں پہ بھی لفظ ممتنع حضرت زہرا کے لیے نہیں آیا. تو قرآن میں لفظ ممتحنہ نہیں آیا ہے, قرآن میں اللہ نے آزمائش کی پوری گارنٹی دی ہے. گارنٹی کیسے دی ہے؟ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِیرًا. آیے تطہیر کا معنی کیا ہے؟ آیے تطہیر کا معنی یہ ہے کہ ان کو اللہ نے آزما لیا ہے, یہ ٹیسٹڈ ہیں. اب اللہ ان کی گارنٹی لے رہا ہے, یہ ہم نے بالکل پاک بنا دیے ہیں. اب جب معصوم کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جناب زہرا کو ممتحنہ بنایا اس سے پہلے کہ انہیں خلق کرے اور اس امتحان میں ان کو صابرہ پایا, تو اس کا معنی یہ ہے اہل بیت میں بھی اگر کہیں پر بھی عصمت کا کوئی ایسا سیمپل چاہیے کہ جو خدا کی طرف سے گارنٹیڈ ہو تو اس سیمپل کا نام فاطمہ زہرا ہے. لہذا اب سمجھ میں آیا آپ کو کہ حدیث قصہ میں جہاں طہارت کا مقام آیا, جہاں عصمت کے بیان کا مقام آیا, وہاں پر کیوں حضرت زہرا کی ذات کو مرکزیت دی گئی؟ کہا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا, اس لیے کہ عصمت کے مقام پر اگر اللہ کی طرف سے کوئی ذات ایسی ہے کہ جس کو اللہ نے کہا ہو یہ میری طرف سے ٹیسٹیفائیڈ ہے, تو پوری کائنات میں جناب زہرا کے سوا کوئی ذات نہیں ہے. تو جو ممتحنہ ہے وہ یقین کے کس مقام پر ہوگی؟ پروردگار کے تمام اسماء کا ظہور پیغمبر کی ذات سے ہے. اور ہم نے ابھی جو سلسلہ جاری ہے بھجانی حال میں, وہاں پر میں نے عرض کیا پیغمبر کی ذات میں ہر کمال کی جو کمی رہ گئی ہے اس کی تتمیم ہوتی ہے جناب زہرا کے ذریعے سے.
چونکہ ہر کمال کی تتمیم کرنے والی ذات، اس کو تمام کرنے والی ذات جناب زہرا ہے۔ یہ جو پیغمبر کہہ رہے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ ایسے ہی نہیں کہا جا رہا، بلکہ پیغمبر کے بھی کمالات کی تتمیم جناب زہرا کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ تو جناب زہرا کا کمال یہ ہے، اگر پیغمبر کے پاس سلسلہ جانشینی معصوم نہیں ہے تو زہرا سے جاری ہوگا، اگر پیغمبر کے پاس مصحف نہیں ہے تو فاطمہ کے ذریعے سے جاری ہوگا۔ ہر وہ کمال کہ جس کی کمی جناب مولا کائنات مولا پیغمبر اکرم میں رہ جائے گی، اس کی تتمیم کی جائے گی حضرت زہرا کے ذریعے سے۔ تو بضعہ کا مقام اور ہے۔ اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جب پیغمبر فرما رہے ہیں فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، اس ماں کا، اس ام کا معنی کیا ہے؟ ام کہتے ہیں ریشے کو، ام کہتے ہیں اصل کو۔ تو جب عصمت کی اصل تلاش کرنی ہو، حتیٰ پیغمبر میں تلاش کرنی ہو، تو فاطمہ کے پاس جانا، اس لیے کہ طہارت و عصمت کا ریشہ، طہارت و عصمت کی اصل جناب زہرا ہے۔ لیکن جس کو پروردگار اس مقام پر لے جائے، جس کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ جتنا مقام، اب یہ ممتحنہ و وجدہ کی صابرہ، پروردگار نے خلقت سے پہلے جس کو صابرہ پایا ہے، ناممکن ہے کہ طاغوت زمان اس کے قدموں میں لغزش پیدا کر دے، نہیں ہو سکتا۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ تم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو شکست دے دو گے۔ یہ پروردگار کی طرف سے صابرہ ثابت ہو چکی ہے، ثابت قدم ثابت ہو چکی ہے۔ لہذا دفاع ولایت کے مقام پر اب جب جناب زہرا پہنچیں گی تو ظالم اپنی جو مرضی چال چل لے، زہرا کے قدم میں لغزش نہیں آئے گی۔ لہذا دربار میں جھٹلائی بھی جائے گی، بابا کی وراثت سے محروم بھی کی جائے گی، اہانت بھی کی جائے گی۔ اس کے جس دروازے پر رسول کئی ماہ تک سلام کرتے رہے، اس دروازے کو آگ، جلتے ہوئے دروازے کو زہرا پر گرا دیا جائے گا، زہرا کے پہلو کو شکستہ کر دیا جائے گا، زہرا کے محسن کو شہید کر دیا جائے گا۔ باقی ایام زہرا عجیب انداز سے گزار رہی ہے، ہر وقت پہلو پر ہاتھ رہتا ہے، لیکن جیسے ہی مولا کائنات گھر میں داخل ہوتے ہیں پہلو سے ہاتھ ہٹا دیتی ہے۔ کہیں علی کو میرے پہلو کی شکستگی کا احساس نہ ہو جائے۔ ظالم کے تماچے کا نیل ایسا ہے کہ مدتوں جناب زہرا کے چہرے پر وہ نیل باقی رہا۔ اپنے گھونگھٹ کو نکال کر رکھتی ہیں کہ کہیں علی کی نگاہ نیل پر نہ پڑ جائے۔ مبالغہ نہیں کر رہی، اپنے بابا سے شکایت کر رہی ہے، قبر پر بیٹھ کر کہتی ہے سبت علی مصائب، لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالے۔ 95 روز زہرا نے کیسے پورے کیے، کبھی تاریخ میں جا کر دیکھیے۔ حتیٰ رونے پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ مولا کائنات سے آ کر کہہ رہے ہیں کہو کہ یا دن میں رو لیا کرے یا رات میں رو لیا کرے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا انہی جیسے کچھ ایام ہیں جس میں ایک دن جناب ام ایمن کہتی ہیں میں گھر میں آئی، میری باری ہے، آج گھر کی صفائی میں نے کرنی ہے، آج کھانا میں نے پکانا ہے۔ میں نے دیکھا گھر بھی صاف ہوا ہے، کھانا بھی تیار رکھا ہوا ہے۔ میں نے تڑپ کر پوچھا شہزادی آج میری باری تھی؟ کہا ام ایمان ہو سکتا ہے تیری شہزادی کا آخری دن ہو۔ اپنے ہاتھ سے
صفائی بھی کی، اپنے ہاتھ سے کھانا بھی بنایا۔ کھانا بنانے کے بعد سب کچھ تیار رکھنے کے بعد جناب ام ایمن سے کہا، اے ام ایمن میں اپنے حجرے نماز میں جا رہی ہوں، مصلی پر بیٹھ کر جب تک میری تسبیح کی آواز آئے جان لینا تیری شہزادی زندہ ہے، تسبیح کی آواز رک جائے تو جان لینا میں اپنے بابا کے پاس چلی گئی، لیکن ام ایمن میرے بچے بھوکے آئیں گے، پتہ نہیں میرے بعد میرے بچوں کو کوئی کھانا کھلائے یا نہیں، اے ام ایمن پہلے میرے بچوں کو کھانا کھلا دینا۔ ام ایمن کہتی ہے میں نے اتنے غور سے کبھی زہرا کی آواز نہیں سنی جتنی اس دن سنی ہے۔ میں اس دن کان لگا کر زہرا کی تسبیح سن رہی ہوں، اس دن میں کان لگا کر جناب زہرا کی تسبیح سن رہی ہوں۔ ایک وقت وہ آیا کہ زہرا کی آواز رک گئی۔ ارے ام ایمن کہتی ہے میں نے اندر جا کر دیکھا زہرا قبلہ رخ لیٹی ہوئی ہے، سانسیں رک چکی ہیں۔ ام ایمن کہنے لگی میں رونا شروع کیا، گریا شروع کیا، لیکن ابھی میرے آنسو جاری ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ دروازہ کھلا، حسنین عجیب حالت میں داخل ہوئے ہیں۔ حال یہ ہے سروں پر عمامے نہیں ہیں، گریبان کھلے ہوئے ہیں، پیروں میں جوتے نہیں ہیں، چہرے خاک آلود ہیں۔ میں نے تڑپ کر آگے بڑھ کر بچوں کو سینے سے لگایا، کہا شہزادو میں نے تمہیں کبھی اس عالم میں نہیں دیکھا۔ کہا ام ایمن ہمارا دل ماں کے لیے تڑپ رہا، ہمارا دل تڑپ رہا ہے۔ ام ایمن نے کہا شہزادو پہلے کھانا کھا لو پھر اپنی مادر گرامی سے ملاقات کر لینا۔ بچوں نے ایک مرتبہ ام ایمن کی صورت کی طرف دیکھا، اس کے بعد کہا اے ام ایمن آج تک کبھی ایسا ہوا ہے ہم نے کبھی اپنی ماں زہرا کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ اب جو یہ کہا ام ایمن سے برداشت نہ ہوا، دھاڑے مار مار کر رونے لگی، بچوں کو سینے سے لپٹا کر کہا شہزادو تمہاری ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی، تمہیں کھانا کھلانے والی نہیں رہی۔ یہ سننا تھا۔ بچے الٹے پاؤں آئے ہیں، مسجد نبی بھی پہنچے ہیں، بابا کے نزدیک پہنچ کر ارے دبے ہوئے لفظوں میں علی کے کان میں خبر دی ہے، میں نہیں جانتا لیکن تاریخ نے عجیب الفاظ لکھے ہیں۔ کہا خبر کا سننا تھا غشی علیہ، ارے علی پر غشی طاری ہو گئی، ایک مرتبہ زمین پر گرے ہیں، افاقہ آیا، علی اٹھے ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے مسجد سے گھر کا سفر علی نے ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ طے کیا۔ بعض راوی کہتے ہیں کئی مرتبہ علی منہ کے بل گرے ہیں عجیب انداز سے۔ ارے بہت مرتبہ مولا کائنات پہنچے، دیکھا زہرا دنیا سے جا چکی ہے۔ ارے زہرا کی وصیت ہے یا علی مجھے شب میں غسل دینا، یا علی مجھے شب میں کفن دینا، یا علی مجھے شب میں دفن کرنا۔ ارے خدا جانے علی کے بچوں نے رات کا انتظار کیسے کیا ہوگا، گھٹی گھٹی آوازیں ہیں۔ مولا یہ کہہ رہے ہیں بچوں اپنی آواز کو دبا کر رکھو، تمہاری ماں نہیں چاہتی کہ تمہاری ماں کے دشمنوں کو خبر ہو۔ بچے دبی دبی گھٹی گھٹی آوازوں میں گریا کرتے رہے۔ ارے جب شب کی تاریکی چھائی ہے علی نے غسل کا انتظام کیا۔ ایک مرتبہ ام ایمن کے ساتھ جناب زہرا کے غسل کے مراحل طے ہو رہے ہیں، ایک مقام وہ آیا علی دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ ام ایمن تڑپ کر کہتی ہے مولا آپ نے بچوں کو منع کیا تھا اونچی آواز میں گریا نہ کرو، ارے اب آپ خود اونچی آواز میں رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ تڑپ کر کہتے ہیں ام ایمن تیری شہزادی بڑی صابرہ تھی، ارے مجھے بتایا نہیں پہلو کا زخم کتنا گہرا تھا، چہرے کا نیل کتنا بڑا۔